اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کا دن میں کبھی نہ کبھی ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کے کسی نہ کسی پروڈکٹ سے ضرور واسطہ پڑتا ہوگا۔ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں پر نظر ڈالیں تو ٹاٹا موٹرز، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھیں تو ایئر انڈیا، اور ہوٹلز میں دیکھیں تو بھارت کا مشہور تاج ہوٹل، جو کہ پوری دنیا میں اپنی شاندار پہچان رکھتا ہے۔ سب کچھ ٹاٹا گروپ کا ہے، چائے سے لے کے نمک تک، گاڑیوں سے لے کے ہوٹل انڈسٹری تک، یہ کمپنی ہر جگہ اپنی چھاپ چھوڑ چکی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ عالمی شہرت یافتہ امپائر کیسے وجود میں آیا؟ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور وہ کون سے حیران کن حکمت عملی تھی جس نے ٹاٹا گروپ کو 150 سال میں دنیا کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں شامل کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کہانی کو کھولیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح ایک ویژنری نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور ٹاٹا گروپ کو ایک عالمی طاقت بنایا۔ سٹوری ٹیلر چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ٹاٹا گروپ کا اثر و رسوخ صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ اس کے پروڈکٹس 150 سے زائد ممالک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ 100 سے زائد ممالک میں کمپنی اپنے آپریشن سنبھالتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2024 کے اندازے کے مطابق ٹاٹا گروپ کا کل سرمایہ $403 بلین ہے، جو کہ اتنی بڑی رقم بنتی ہے کہ پاکستان کے کل قرضے کو 2 بار چکایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ امپائر کیسے شروع ہوا۔ یہ امپائر رتن ٹاٹا نے نہیں بلکہ ان کے پردادا جمشید جی ٹاٹا نے 1868 میں صرف چند روپے سے کھڑا کیا تھا۔ جمشید جی ایک عام کپاس کے تاجر تھے، مگر ان کے ذہن میں کچھ بڑا کرنے کی جستجو تھی۔ وہ جو کپاس بیچتے تھے وہ زیادہ تر برآمد ہوتی تھی اور کچھ ٹیکسٹائل ملز خرید کر کپڑے کی صورت میں فروخت کی جاتی تھی، مگر وہ صرف بیچنے والے نہیں بننا چاہتے تھے، وہ کچھ ایسا بنانا چاہتے تھے جو بھارت کو خود کفیل کر دے۔ ایک مل لگانے کے لیے کافی سرمایہ درکار تھا اور ایک نئے کاروبار میں اتنا پیسہ لگانا کافی خطرناک تھا، مگر قسمت نے جمشید جی کا ساتھ دیا۔ ممبئی میں ایک آئل مل شدید خسارے میں جا رہی تھی اور دیوالیہ ہو چکی تھی۔ جمشید جی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سستے داموں وہ آئل مل خرید لی اور اسے الیگزینڈرا مل کے نام سے ایک کاٹن فیکٹری میں تبدیل کر دیا، اور بس یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جس نے بھارت کی قسمت بدل دی۔ 2 سال بعد جمشید جی نے وہی فیکٹری منافع میں بیچ دی اور ایک نئے پلانٹ کے لیے پیسہ جمع کر لیا۔ اب سب کو لگا کہ وہ ممبئی میں ہی نیا پلانٹ لگائیں گے کیونکہ وہ کپاس کا مرکز تھا، مگر جمشید جی نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ناگپور کا انتخاب کیا جو بمبئی سے 770 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر بمبئی کے لوگوں نے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا کہ کپاس کے مرکز سے اتنی دور مل لگانا کیوں ضروری تھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ جمشید جی کا فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا۔ جمشید جی کے 3 بڑے فیصلے۔ نمبر 1، خام مال کی دستیابی۔ کپاس کی زیادہ تر فصلیں ناگپور کے آس پاس ہوتی تھی جس کی وجہ سے انہیں خام مال کی سپلائی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ نمبر 2، پانی کی وافر مقدار۔ کپاس کو کپڑے میں تبدیل کرنے کے دوران بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ناگپور میں دریا اور جھیلیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ نمبر 3، سستے مزدور۔ ممبئی میں مزدوروں کی طلب زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کے معاوضے بھی زیادہ تھے، جبکہ ناگپور میں بے روزگاری کی شرح زیادہ تھی، اس لیے مزدور سستے ملے اور آسانی سے دستیاب تھے۔ جمشید جی نے محسوس کیا کہ مزدور کام پر توجہ نہیں دیتے اور بار بار چھٹیاں کر لیتے ہیں جس سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اور بزنس مین ہوتا تو مزدوروں پر سختی کرتا، جرمانے لگاتا یا ملازمت سے نکال دیتا، مگر جمشید جی نے وہ کیا کیا جو آج بھی انوکھا لگتا ہے۔ انہوں نے مزدوروں کی فلاح و بہبود پر کام کیا، پینشن کا نظام متعارف کروایا، میڈیکل انشورنس دی، اسپورٹس ڈے اور فیملی ڈے متعارف کروایا، اور سب سے بہترین کام، مزدوروں کو انعامات دیے جانے لگے۔ نتیجہ، مزدور کمپنی کو اپنا سمجھ کر کام کرنے لگے اور پروڈکٹس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ جمشید جی کا ماننا تھا کہ اگر بھارت کو مضبوط بنانا ہے تو ہر چیز بھارت میں ہی تیار ہونی چاہیے۔ اس ویژن کے تحت انہوں نے 4 خواب دیکھے: آئرن اور سٹیل مینوفیکچرنگ، ہوٹل انڈسٹری، اعلیٰ تعلیمی ادارے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ۔ صرف ایک خواب وہ خود پورا ہوتے دیکھ سکے اور وہ تھا تاج محل ہوٹل۔ انہوں نے ممبئی میں تاج محل ہوٹل بنایا جو اس وقت کے جدید ترین 903 ہوٹلز میں ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جمشید جی کو ایک برطانوی ہوٹل میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا، جس پر انہوں نے غصے میں اپنا ہوٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ ہوٹل آج بھی بھارت کی شان سمجھا جاتا ہے۔ 1907 میں ان کے بیٹے دوراب جی ٹاٹا نے ٹاٹا سٹیل مل قائم کی جو ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل کمپنی بنی۔
इसी स्टील ने बाद में बरतानवी फौज को जंग अजीम में मदद दी। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जिसकी पहली परवाज उन्होंने खुद बतौर पायलट उड़ाई। बाद में हुकूमत ने उसे लेकर एयर इंडिया बना दिया। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि टाटा ग्रुप कामयाब क्यों हुई। टाटा ग्रुप की कामयाबी की असल वजह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि भारत के लिए कुछ बड़ा करने की सोच है। ये कंपनी हमेशा अपने मुनाफे से ज्यादा लोगों की फलाह बहबूद के बारे में सोचती है। यही वजह है कि आज टाटा ग्रुप न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एतमाद और मेयार की अलामत बन चुका है। क्या आपके ख्याल में आज की कंपनियां भी जमशेदजी टाटा की तरह समाजी फलाह के बारे में सोचती हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।